السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم آپ سبسکرائب فرما لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بات کرتے ہیں سندھ کے اندر ہونے والے ایک ناخوشگوار واقعے کی۔ ایک 13 سالہ مبینہ طور پر لڑکی جس کا نام آرزو راجہ تھا، اس کو اغوا کیا گیا چند دن قبل، اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد یہ بات سامنے آئی کہ وہ اغوا نہیں ہوئی بلکہ اپنی مرضی سے ایک 44-45 سالہ مرد کے ساتھ چلی گئی ہے، اور اس نے وہاں جا کر اسلام قبول کر لیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ اس لڑکی کی سامنے آنے والی ویڈیوز سے جو اندازہ میں نے لگایا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں اور پھر اس کے بعد اس پر تھوڑا سا تبصرہ کروں گا۔ اس لڑکی کی جو ویڈیو جس سے وہ لگتا ہے اگر وہ زبردستی اس سے نہیں بنوائی گئی، پیچھے سے اس کو زبردستی اس سے نہیں کہلوایا گیا، تو وہ اس کے اندر یہ کہہ رہی ہے جی کہ میرے گھر والے مجھ پر ظلم کرتے تھے اور جس کی وجہ سے میں اپنی مرضی سے جا کر میں نے اسلام قبول کیا۔ میں نے اپنے گھر والوں پر بھی اسلام پیش کیا لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر کے اپنا نام آرزو فاطمہ رکھا، اور پھر اس کے بعد میں نے 44 سالہ اس شخص سے نکاح کر لیا۔ یہ تو وہ واقعہ تھا جو اس کی اپنی زبانی اس نے بیان کیا، اور جو بیان کیا جا رہا ہے اس کے وکیل کی انسانی حقوق کی جو NGOز کی طرف سے وکیل ہیں، سماجی کارکن ہیں، جبران ناصر، انہوں نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس کو اغوا کیا گیا، اور جب اس کے خلاف آواز اٹھی میڈیا، سوشل میڈیا پہ بات آئی، تو پھر اس کو اس کے اغوا کو چھپانے کے لیے یہ نکاح اور یہ جبری مذہب تبدیلی کا واقعہ پیش آیا۔ دو چیزیں اس میں الگ الگ ہیں، ایک تو مذہب کی تبدیلی اور دوسرا نکاح۔ مذہب کی تبدیلی کا جہاں تک معاملہ ہے، مذہب تبدیل کرنے میں بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، مرد سب خود مختار ہیں، اس کے اندر کسی پر جبر نہیں کیا جا سکتا، خود مختار ہیں۔ اگر اس لڑکی نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے تو کسی وکیل کو، کسی NGO کو، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جا کر عدالتوں کے اندر یہ رٹ لگائیں کہ زبردستی 13 سالہ بچی کو اسلام قبول کروا دیا گیا ہے۔ اس قسم کی باتیں کسی کو زیب نہیں دیتی، اور ہم ہر فورم پر انشاءاللہ العزیز ایسی باتوں کو ہائی لائٹ کریں گے اور اس کے خلاف بات کریں گے کہ یہ بات قطعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے تو اس کے اسلام کے اوپر کسی کو اعتراض کا حق نہیں پہنچتا۔ دوسری چیز جو اس لڑکی کی اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ ممکن ہے، یہ چیز ممکن ہے کہ گھر والے اس پر ظلم اور زیادتی کرتے ہوں اور اس نے اس کا نتیجہ یہ تلاش کیا ہو کہ مجھے گھر سے بھاگ جانا چاہیے، اور وہ بھاگ کر کسی شخص کے پاس چلی گئی ہو محلے میں یا قریب میں ہی، اور وہاں جا کر اس نے اس میں دشمنی میں گھر والوں سے، بچوں کے اندر جب ضد آ جائے تو وہ کچھ بھی کر جاتے، تو وہ دشمنی میں ضد کے اندر اس نے اسلام قبول کر لیا ہو، تو یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ اگر اس نے واقعی اسلام قبول کر لیا ہے تو اب اسلام کی حقانیت اس کو بتانی چاہیے اور اس کے اوپر اس کو مضبوط رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ ڈنڈورا پیٹا جائے کہ یہ اسلام کے جبری مذہب تبدیل کیا گیا۔ لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ کھٹکنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 13 سالہ بچی کا نکاح جبراً ہو جانا یہ واقعتاً ایک تشویش والا عمل ہے، اور اس سے تشویش بڑھتی ہے۔ ایک بچی جس کی عمر صرف 13 سال ہے اور وہ ایک 40-45 سالہ شخص سے کیوں نکاح کرے گی؟ ایک 40-45 سالہ شخص سے یا تو اس کے برابر کا ہم عمر ہو اور اس کے ساتھ اس کا تعلقات ہوں تو پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس کو اچھا لگتا ہو، ممکن ہے ایک دل کا معاملہ ہے، ہو گیا تو ہو گیا۔ لیکن ایک 40-45 سالہ شخص کے ساتھ وہ اپنی مرضی کے ساتھ نکاح کرنے پر کیوں راضی ہوئی؟
اس کے پیچھے جو محرکات ہیں اصل وہ سامنے لانا ضروری ہے، اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے پاکستان کے اندر، اور سماجی لوگوں کے اندر، عدالتوں کے اندر، اپنی اسمبلیوں کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ایک 13 سالہ لڑکی مثال کے طور پر اگر وہ 13 سالہ لڑکے کے ساتھ نکاح کر لیتی، بھاگ جاتی، کیا تب بھی ہمارا شور و غوغا اتنا ہی ہوتا؟ کیا اگر وہ 13 سالہ لڑکی کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ پکڑی جاتی، کسی ہوٹل میں، کسی کالج میں، کسی اس میں پارک کے اندر، تو کیا تب بھی ہمارا رد عمل یہی ہوتا؟ یا ہمارا رد عمل صرف یہ سارا اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک درمیان میں اسلام قبول کرنے کا معاملہ آ گیا ہے؟ تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور لوگوں کو اس کے متعلق بتانا چاہیے کہ یہ معاملہ اگرچہ اگر یہ جبری کیا گیا ہے تو واقعتاً یہ ظلم زیادتی ہے، اور ایسے لوگوں کو اس کے اوپر سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ جبری نہیں ہے اور یہ صرف اسلام کی اس کے خلاف ایسی NGOs کی وجہ سے یہ بات اچھالی جا رہی ہے جو ہمیشہ جن کا مشن یہی رہا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی بات ملے تو اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کی جائے، تو پھر ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے۔ اور اگر البتہ اس کی عمر واقعی 13 سال ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے والدین کی اجازت کے بغیر اگر اس کا نکاح جبراً کیا گیا ہے تو اس نکاح کو فی الفور فسخ کر کے اس کو دارالامان میں رکھ کے اسلام کی حقانیت اس کے اوپر پیش کی جائے اور اس کو مسلمان رکھا جائے۔ اور اگر اس کے اوپر جبراً نہیں ہوا، اپنی مرضی سے وہ اس کے اوپر قائم رہی ہے، یا پھر اس کی حکومت اس کی جو اسلام قبول کرنا ہے، یہ جو اس کی عمر ہے، یہ عمر 13 سال سے زائد ہے، جیسے پاکستان کے قانون میں بھی 16 سالہ لڑکی سے 16 سال سے کم عمر لڑکی سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر اس کی عمر 16 سال یا 16 سال سے زیادہ ہے تو پھر تو اس کے اوپر کوئی قانون حرکت میں نہیں آ سکتا۔ البتہ یہ جو 2-3 پوائنٹس ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی عمر 13 سال کنفرم ہے یا نہیں، دوسری چیز وہ اپنی مرضی سے اس نے اسلام قبول کیا ہے یا جبراً اس سے یہ ویڈیو بنوائی گئی ہے، تیسرا یہ کہ اس سے نکاح جبراً کیا گیا ہے یا اپنی مرضی سے کیا ہے، اور چوتھا یہ کہ اگر وہ لڑکی اسی طرح اپنے ہم عمر یا کم عمر یا غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی اور اس کے ساتھ نکاح کر لیتی، کیا تب بھی ہمارا رد عمل یہی ہوتا یا اس سے مختلف ہوتا؟ یہ ساری چیزیں سوچنا ضروری ہیں۔